اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں ایک اور چیز بیان کی گئی ہے کہ ایمان والو، یہ اصل میں اس طرح ہوا تھا کہ حضرت بلال فتح مکہ کے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی تو یہ پہلا دن تھا، ابھی فتح مکہ ہوا، کافر سارے پریشان ہیں. جب حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی، اور یہ وہی بلال ہیں کہ جن کو ان مکہ میں ان گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا اور جن کو تپتی ہوئی ریت میں مکہ کی گلیوں میں لٹا کر دھوپ میں اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. یہ وہی بلال ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. جو آتا تھا کوئی ٹھڈے مارتا تھا، کوئی لاتے مارتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے اس کے مالک سے یار اس طرح نہ کرو اپنے غلام کے ساتھ. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر ان کو آزاد کر دیا. وہ بلال آج خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے اور سارے ابو سفیان اور بڑے بڑے سردار دیکھ رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا نا تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ ہائے باپ، اپنے باپ اس کا فوت ہو گیا تھا. وہ ایک افسوس اور حسرت کے ساتھ کہنے لگا اے میرے باپ، اچھا ہوا تو پہلے فوت ہو گیا، تجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑا. اپنے باپ کے مخاطب کر کہنے لگا کہ اچھا ہو گیا تو فوت ہو گیا، تجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک غلام حبشی خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں اور ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم بے بس ہو کے کھڑے ہیں. ایک نے یہ بات کہی. ایک تھا حارث بن حشام، اس نے تو بڑا توہین آمیز جملہ کہا. اس نے کہا کہ محمد کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ملا تھا جو اذان دیتا. ایک تیسرا تھا ابو سفیان، اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ محمد کو آسمان سے خبر مل جاتی ہے، تم جو باتیں کر رہے ہو میں کچھ نہیں کہتا. اور ان تینوں نے یہ بات کی. ایک نے کہا میرے باپ اچھا ہوا تو نہیں ہے، دوسرے نے کہا کہ اس کالے کوے کے علاوہ، اور ابو سفیان نے کہا کہ میں کچھ نہیں کرتا. اسی وقت وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا اور ان سے پوچھا اور پھر یہ آیت پڑھ کے سنائی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں، اب اس میں ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا چونکہ وہ ایمان والے تو نہیں ہیں، کافر ہیں. اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک ہی مرد سے پیدا کیا اور ایک ہی عورت سے. حضرت آدم مرد، حضرت حوا عورت. اس ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. اس سے آگے پھر وہ کوئی کالا ہو گیا، کوئی گورا ہو گیا، کوئی کیسا ہو گیا، کوئی کیسا ہو گیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، یعنی یہ تمہارا بھائی ہے نا. اب کسی کا بھائی اگر تھوڑا سا کالا ہو، دوسرا بھائی تھوڑا سفید ہو، تو کیا وہ پھر بھائی نہیں رہتے؟ ماں باپ تو ایک ہی ہیں. باپ ہمارا آدم ہے، ماں حضرت حوا ہے. ایک ماں باپ سے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہارے قبائل بنا دیے، قبیلے بنا دیے، خاندان بنا دیے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچان ہو تمہاری. تو یہ سب کچھ اس لیے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز وہ نہیں ہے جو سردار ہے قوم کا یا جو لیڈر ہے یا جو پیسے والا ہے. اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے، چاہے وہ کالا کوا ہی کیوں نہ ہو، معزز وہ ہے کہ جو تقوی والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر.